بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 7۔ بیٹا آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟ کلاس 7 سیرت النبی بیٹا اپنی نکال لیں، ٹیک آؤٹ یور سیرت النبی بکس۔ پیج نمبر ہے آپ لوگوں کا 104، میثاق مدینہ عہد نامہ مدینہ، پیج نمبر 104 ہے بیٹا۔ اب دیکھیں کلاس 7 بیٹا، نیا اسلامی معاشرہ اور نئی اسلامی ریاست۔ بیٹا ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ مکہ پہ جب مظالم کی انتہا ہو گئی، اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلحتاً مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ مدینہ میں جو حالات تھے وہ نسبتاً بہتر تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، مدینہ کے جو حالات تھے وہ مکہ کی نسبت بہتر تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ اسلامی معاشرہ تشکیل دینے میں کچھ دقتیں جو تھی ان کا سامنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر بھی کرنا پڑا، جن میں سے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ایک آئیڈیل اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے 3 جو ہے وہ رکاوٹیں تھیں اہم، جس میں سے پہلی رکاوٹ تھی طاقتور یہودیوں کا اثر و رسوخ۔ ٹھیک ہے، جو کہ بہت طاقتور تھے اور ان سے نمٹنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت عقل مندی سے، بہت ہمت سے کام لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، دوسری جو اہم مشکل تھی جس کا سامنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا پڑا، وہ کیا تھی؟ وہ مشکل تھی سازشی منافقوں کی تخریبی کارروائیاں۔ ٹھیک ہے، مدینہ میں بھی جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ تشکیل کرنا نسبتاً آسان تھا، وہاں پہ بھی منافقین تھے، اور ان کا جو ایک سرغنہ تھا، جو ان کا سربراہ تھا، اہم سرغنہ کہتے ہیں سب سے جو ہے وہ بڑی پوسٹ پہ، تمام منافقین کا جو ہیڈ تھا، ان کا جو سربراہ تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، اور یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر مسلمان تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، بظاہر ہی مسلمان تھے، لیکن یہ دراصل سب سے زیادہ دشمن جو ہے وہ خطرناک دشمن جو تھے وہ یہی تھے اسلام کے۔ آپ لوگ کو پتا نا بیٹا کہ منافق جو ہوتا ہے اس سے نمٹنا سب سے مشکل کام ہے۔ جو شخص کھلم کھلا آپ کی مخالفت کر رہا ہو، اس سے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے اس سے آپ نمٹ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بیٹا، اس کا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص میرا دشمن ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھلم کھلا آپ کے ساتھ وہ دشمنی کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص ایسا ہے جو بظاہر آپ کا دوست ہو، لیکن در حقیقت جو ہے وہ آپ کا دشمن ہو، اندر سے وہ آپ کا ویل وشر نہ ہو، تو ایسے لوگوں کا ظاہرہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بظاہر تو آپ سے بہت اچھی طرح، بہت جو ہے وہ اخلاق سے آپ سے وہ مل رہا ہے، لیکن اندر جو ہے وہ آپ کے لیے کینہ رکھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے نمٹنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ مدینہ میں ایسے لوگ بھی تھے، اور ان کا جو ہیڈ تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ اور جو تیسری مشکل تھی وہ تھی ضبط بعید کے عادی کفار مکہ۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ بیٹھ کے بھی جو ہے وہ ایسے منصوبے تشکیل دے رہے تھے جن سے مسلمان جو تھے وہ چین اور سکون سے نہیں رہ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک میں نے کل پڑھ لیا تھا، میرا خیال ہے آپ کی جو پریویس کلاس تھی۔ اس کے بعد ہے مہاجرین اور انصار کا معاملہ۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، مہاجر کسے کہتے ہیں، لفظی معنی کیا ہے مہاجر کے؟ وہ شخص جو ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، مہاجر کا جو لفظ ہے مہاجر، وہ ہجرت سے نکلا ہے۔ ہجرت کرنا مطلب کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کرنا، سفر اختیار کرنا مستقل طور پر، وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اگر آپ نے ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کیا ہے تو یہ ہجرت کہلائے گا، اور ہجرت کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ مہاجر کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے، مہاجر کا مطلب آپ لوگ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد ہے انصار۔ انصار کا جو لفظ ہے یہ نصرت سے نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، نصرت سے یہ لفظ نکلا ہے، اور نصرت کا مطلب ہے مدد، اور مدد کرنے والے کو ہم کہیں گے انصار۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے ہجرت کرنے والا مہاجر ہوگا، اسی طرح سے نصرت دینے والا، مدد کرنے والا جو ہے وہ انصار ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی 2 گروہ بن گئے تھے، اور یہ گروہ جو ہے ایک طرح سے 2 فریق تھے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت سے، اپنی عقل مندی سے، اپنی فراست سے یہ کام کیا تھا کہ 2 گروہوں میں، 2 فریقوں میں ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے ڈیوائڈ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تقسیم کر دیا تھا، 2 گروہ میں تقسیم کر دیا تھا۔
تو یہ کیسے تھے؟ مہاجر تھے جو کہ بیچارے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، بہت لٹے پٹے، بالکل ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا زادرہ، کوئی سامان نہیں تھا ان کے پاس، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا. جبکہ جو دوسرا گروہ تھا وہ انصار تھے جو کہ وہیں پہ رہتے تھے، مدینہ کے مسلمان. اور انہوں نے بہت کھلے دل سے، بہت گرم جوشی سے انہوں نے جو ہے وہ خوش آمدید کہا ان کو، اور حتیٰ کہ اس طرح سے خوش آمدید کہا کہ اپنے جو ہے وہ مال، اپنے مکان، اپنی گھر، اپنی جائیداد، ہر چیز کو انہوں نے 2 حصوں پہ تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے بیٹا، ایک حصہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے لیے رکھا اور دوسرا حصہ مہاجر کو دے دیا. مطلب کہ ہر انصار نے سمجھ لیں کہ ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لیا، اور ہر چیز جو ہے وہ آدھی آدھی تقسیم کر دی. اور یہ ایک ایسا سمجھنے کا عمل تھا کہ جس کی مثال جو ہے وہ اسلام کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے بیٹا، اخوت بھائی چارے کا یہ ایک ایسا عظیم مظاہرہ تھا کہ جس کی مثال آپ کو تاریخ اسلام میں کہیں بھی نہیں ملے گی. ایک ایسے اگزامپل انہوں نے قائم کر دی. اور یہ کام انصار نے ایسا نہیں ہے کہ جبرن کیا ہو یا بالکل دل کے بغیر کہ یہ کیا ہو گیا ایک مصیبت سمجھ کے، انہوں نے بہت بخوشی یہ کام کیا، بہت ہی خوشی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ ان کو نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ اپنی تمام چیزیں ان کے لیے وقف کر دی. ٹھیک ہے، اب ہے میثاق مدینہ. بیٹا آپ میں سے کوئی پہلے بتا دیں ریڈنگ کون کرے گا ہینڈ ریز کر کے، اور جو ریڈ کرے گا وہی مجھے یہ بھی انفارم تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیں کہ آپ نے جو ہے وہ کہاں تک ریڈنگ کی تھی اپنی پریویس کلاس. میرا خیال ہے میثاق مدینہ سے پڑھنا ہے یا اس کے آگے سے پڑھنا ہے؟ ہو وانٹس ٹو ریڈ؟ پہلے ہینڈ ریز کریں. علی حسن، کنزا، مریم، شامیر، مدثر، رحمہ، طاہر. بیٹا کون ریڈ کرے گا آپ لوگوں میں سے؟ جلدی جلدی کوئکلی چلیں. شامیر. شامیر بیٹا آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ کل کہاں پہ ٹیچر نے بیٹا آپ کو پڑھایا تھا؟ اوکے، کنزا، روما آفٹر شامیر. بیٹا شامیر آپ میثاق مدینہ سے ہی شروع کر لیں. عہد نامہ مدینہ پیج نمبر 104. شامیر آر یو دیر بیٹا؟ کی آواز بیٹا 104 پہ ہے میثاق مدینہ. شامیر میثاق مدینہ، عہد نامہ مدینہ. میثاق جو ہے وہ عہد نامے کو کہتے ہیں، کسی چیز کا عہد لینا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں میثاق. اب مدینہ کا جو میثاق تھا اس کے بارے میں پڑھیں گے. شامیر کین یو اسٹارٹ بیٹا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شدت سے نئی نویلی اسلامی ریاست کی تعمیر و ترقی میں مصروف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دورس نگاہیں مدینہ کے اندر اور باہر تمام ستموں کا مکمل احاطہ کر رہی تھی. مدینہ کے نواحی علاقوں میں یہودیوں کو کافی اثر و رسوخ حاصل تھا. انہیں نظر انداز کر دینا، ان سے نصادم میں الجھانا کوئی مصلحت نہ تھی. اس طرح کے جذباتی اقدام طرح طرح کی سنگین خطرات کو دعوت دینے کے مترادف تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ پورا من بقائے باہمی کے لیے معقول و مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں. یہودیوں سے کوئی با مقصد اور معنی حیض معاہد ناگز یر دکھائی دیتا تھا. چنانچہ یہودیوں کو نئی اسلامی ریاست کے
انتظام اور دفاع میں شریک کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عہد نامہ مرتب کیا، جس کی چند اہم شقیں یہ تھیں: پہلا، اپنے ایمان اور مذہبوں کے بارے میں مسلمانوں اور یہودیوں کو مکمل آزادی ہوگی۔ دوسرا، فریقین کو داخلی انتشار اور تصادم کی فضا ختم کر کے تعاون اور امن سے کام لینا ہوگا۔ تیسرا، فریقین زندگی اور املاک کے مکمل تحفظ سے پوری طرح لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ چوتھا، مسلمانوں پر کسی بھی حملے کی صورت میں شہر کا دفاع دونوں فریقوں کی مشترکہ ذمہ داری ہوگی۔ ویری گڈ۔ چلیں شامیر، اب دیکھیں میثاق مدینہ، میں نے جیسا کہ آپ لوگ کو بیٹا بتایا کہ میثاق کا مطلب ہے عہد، ٹھیک ہے، کسی چیز کا عہد کر لینا، کسی چیز کا اقرار، وعدہ، ایک طرح سے نا کہ وعدہ کر لینا۔ اب دیکھیں میثاق مدینہ کی وہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی نگاہیں بہت دورس نگاہوں کا کیا مطلب ہے؟ دور تک کے حالات کو دیکھ لینے والی، ٹھیک ہے، ایسی نگاہیں جو حالات کو آگے تک دیکھ لیں۔ تو آپ جو ہے آپ کے نظر میں ہر چیز جو ہے وہ آیات کی آپ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہودی جو ہے وہ ظاہر گرد و نواح کہتے ہیں، نواحی علاقوں میں یہودی، گرد و نواح مطلب آس پاس کے علاقوں میں مدینہ کے بہت سے با اثر اور اثر و رسوخ والے یہودی جو تھے وہ تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ وہاں پر ظاہر رہ رہے تھے وہ بھی، اور نہ ہی ہم ان سے جھگڑا کر کے ہم الجھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں جو تھی نا وہ سمجھنے کے ایک طرح سے بہت مشکل تھی، نہ تو ہم ان سے الجھ سکتے تھے اور نہ ہی ہم ان کو نظر انداز کر سکتے تھے، تو پھر کیا کرتے؟ تو اس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارادہ کیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک معاہدہ جو ہے وہ طے کر لیا جائے، اور اس معاہدے کی روح سے دونوں فریقین جو ہے وہ اپنے اپنے مذہب کے تمام اصولوں پر آرام سے عمل پیرا بھی ہوں اور زندگی بہت اچھے طریقے سے وہ گزار بھی سکیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ معاہدہ جو انہوں نے طے کیا اس کی شرائط تھی، ظاہر ہے کوئی بھی معاہدہ ہے وہ ایسے تو نہیں ہو جاتا نا، اس کے لیے شرائط مقرر کی جاتی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ اصول اس کے بنائے جاتے ہیں۔ تو اس معاہدے کی جو اہم شقیں کا مطلب ہے پوائنٹس، وہ کیا تھے کہ اپنے ایمان اور اپنے مذہب کو لے کر دونوں ہی جو مذہب کے ماننے والے لوگ تھے، دونوں مذاہب کے جو پیروکار تھے، یعنی مسلمان جو کہ اسلام کے پیروکار تھے اور یہودی، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہیں ان کو مکمل آزادی ہوگی اپنے مذہب کو لے کر، یہ دونوں فریقین اپنے مذہب کے تمام عبادات کے جو طریقے تھے، جو ان کے اصول تھے، اس پہ آرام سے وہ عمل پیرا رہیں گے، ان کو کوئی جو ہے وہ روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ان کی پہلی شرط تھی۔ اچھا، دوسری کیا تھی کہ دونوں فریقین جو ہے وہ داخلی انتشار اور تصادم کی فضا ختم کر کے تعاون اور امن سے کام لیں گے۔ داخلی انتشار سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کوئی بتا سکے گا آپ لوگوں میں سے؟ داخلی انتشار سے مراد ہے یہاں پہ کہ مدینہ کے اندر، ٹھیک ہے، مدینہ کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا۔ انتشار سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی جھگڑے کی فضا نہیں ہوگی، اور امن و امان سے ہر چیز جو ہے وہ طے پائے گی۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ کیا تھا کہ دونوں فریقین جو ہے وہ اپنی زندگی سے، املاک کا کیا مطلب ہے؟ ملک کی جمع ہے املاک، اور اس کا مطلب ہے جائیداد، ٹھیک ہے، اپنی زندگی سے، اپنی جائیداد سے، اپنی دولت سے دونوں فریقین جو ہے ان کو تحفظ بھی حاصل ہوگا، یعنی کہ یہودی جو ہے وہ مسلمان کی زندگی میں عمل دخل نہیں دیں گے، وہ ان کی جائیداد کو لے کر کوئی ان کی زمین ہے، ان کے جو کاروبار ہے اس میں وہ کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ یہودی مسلمانوں کی کریں گے، نہ مسلمان یہودی کی، دونوں اپنی اپنی زندگی آرام سے گزر بسر کریں گے، اپنی زندگی سے پوری طرح دونوں لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ تھا وہ کیا تھا کہ مسلمانوں پر کسی بھی حملے کی صورت میں جو شہر ہے مدینہ کا، اس کا دفاع کسے کہتے ہیں؟ حفاظت کو،
اس کا جو شہر کی جو حفاظت ہے وہ دونوں ہی فریقین کی مشترکہ ذمہ داری ہوگی. مشترکہ کا کیا مطلب ہے؟ آپس میں. کہ ایسا نہیں کہ اگر مسلمانوں پہ حملہ ہوا ہے اور اس حملے سے مدینہ کو کسی خطرے کا سامنا ہے تو یہودی یہ کہیں کہ بھئی چونکہ حملہ مسلمانوں پہ ہوا ہے تو مسلمان ہی اس سے نپٹیں گے, ہم کیوں نپٹیں. نہیں, بلکہ اس میں مدینہ کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ دونوں ہی فریقین کی ہے. مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی اس میں برابر کا حصہ دیں گے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ سمجھ آ گیا میثاق مدینہ؟ اگر کسی کو نہیں آیا تو ہینڈ ریز کر سکتا ہے بیٹا. میثاق مدینہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے بیٹا, سمجھ نہیں آیا مطلب اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ یہودی کے پاس اثر و رسوخ زیادہ تھا, ان کے پاس دولت تھا, ان کے پاس پیسہ تھا, وہ وہاں پہ کئی سالوں سے رہ رہے تھے, جبکہ مسلمان جو ہے وہ نو مسلم تھے. ابھی اس آبادی میں, اس بستی میں جو انصار تھے چلے وہ تو رہتے تھے, لیکن مہاجر ابھی بھی آباد ہوئے تھے. تو ان سے کسی صورت بھی ہم جو ہے وہ جھگڑا مول نہیں لے سکتے تھے. تو اس سے نمٹنے کے لیے یہ 4 شرائط پہ مشتمل ایک عہد نامہ تیار کیا گیا, جس میں جو ہے وہ یہ باتیں اہم قرار دی گئی کہ دونوں کی اپنی اپنی زندگی ہوگی, اپنے اپنے مذہب کے مطابق گزاریں گے, کوئی ایک دوسرے میں مداخلت نہیں کرے گا, دونوں فریقین کے جان مال اور املاک کی حفاظت جو ہے وہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے دونوں. اور اگر جو ہے وہ مدینہ پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری, دفاع کا کیا مطلب ہے؟ حفاظت, اس کی بھی جو ذمہ داری ہے وہ دونوں ہی فریقین نبھائیں گے. چلے, اس سے پہلے کنزا آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا, روما نے بھی کیا تھا اس سے پہلے. اب فی الحال جو ہے مریم کا ہینڈ ریز آ رہا ہے. جی مریم, کوئی سوال ہے تو وہ بھی کر لیں اور پھر آگے ریڈنگ کنٹینیو کر لیں. نیکسٹ ٹاپک. عظیم عہد نامہ کے مثبت نتائج. میثاق مدینہ کو اسلام کے ابتدائی دور کا منشور عظیم میگنا کارٹا بھی کہا جاتا ہے. اس سے مدینہ کے سب لوگوں کو امن اور تحفظ کی ٹھوس ضمانت میسر آئی. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر اور خداداد بصیرت کا لوہا سب مان گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمہ قائد اور تیزی سے ابھرتی ہوئی فلاحی ریاست کا حقیقی سربراہ تسلیم کر لیا گیا. مدینہ کے دفاع اور نظم و نسق کو یوں منظم و مستحکم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی نویلی اسلامی ریاست کی محفوظ اور ٹھوس بنیادوں پر تعمیر و ترقی کے لیے معیاری ماحول فراہم کر دیا. ٹھیک ہے مریم, بس اب دیکھیں اس عظیم عہد نامے کے کیا نتائج نکلے. بہت ہی اچھے, مثبت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ پازیٹیو. اس کے بہت پازیٹیو جو ہے وہ اس کا نتیجہ نکلا. اور میثاق مدینہ کو جو ہے وہ اسلام کے ابتدائی دور کا منشور عظیم میگنا کارٹا بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, کیوں؟ کیونکہ اس کے جو ہے وہ بہت اچھے نتائج مرتب ہوئے اور مدینہ کے تمام لوگوں کو, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ یہودی ہوں, سب کو امن کی زندگی گزارنا جو ہے وہ نصیب ہوئی اور سب کو ایک ضمانت مل گئی کہ ہم جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے, ان کی زندگی محفوظ تھی اور تحفظ کی جو ہے ان کو ضمانت ایک مل گئی. اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ ظاہر ہے سب کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدبر کیسے کہتے ہیں, جس میں سوچنے کی صلاحیت ہو, آگے تک کا جو ہے وہ حالات کا جو ہے وہ مظاہرہ, آگے کیا حالات ہونا ہے اس کا وہ آرام سے جو ہے اس کو جج کر سکیں. ٹھیک ہے, یہ صلاحیت جس میں ہوتی ہے ہم کہیں گے بہت تدبر والا شخص ہے. اور خداداد بصیرت, جس کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ کی طرف سے ودیت کردہ صلاحیت. بصیرت کہتے ہیں دیکھنے کی نگاہ, دور تک جو دیکھ سکے. تو یہ سب کچھ ہمارے پیارے نبی کی قائدانہ صلاحیت کی بدولت ممکن ہو سکا. ٹھیک ہے, اگر آپ جو ہے یہ سب آپ کو اندازہ اس چیز کا اگر پہلے ہی نہ ہو جاتا کہ ہمیں مشکل ہوگی, اگر ہم یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ نہ کرتے تو ظاہر ہے پھر وہ ہر قدم پہ مسلمانوں کو تنگ کرتے, لیکن یہ چونکہ ایک معاہدہ طے ہو گیا تو اس کے مطابق آرام سے سب کی زندگی بسر ہونے لگی. اور مدینہ کی جو فلاحی ریاست تھی اس کا جو ہے وہ سب نے حقیقی سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا, اور اس طرح سے ایک نئی نویلی اسلامی ریاست کی تشکیل جو ہے, ایک بنیاد جو ہے وہ اس کی سمجھنے کے پڑ گئی. بہت ہی محفوظ اور ٹھوس بنیاد جو ہے
اس کے لیے ایک ماحول جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنا دیا. ٹھیک ہے, ٹھوس بنیاد جو ہے وہ ایک اس کی ایک سمجھنے ایک داغ بیل اس کی ڈال دی کہ چلے اب جو ہے وہ سکون سے سب جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں گے. چلے کنزا اب آپ پڑھیے آگے نیکسٹ. کنزا اسٹارٹ بیٹا پیج نمبر 106. آئندہ دور کے مایوس کن انکشافات. آئندہ دور کے مایوس کن انکشافات. مذاق مدینہ کے بعد رونما ہونے والے واقعات نے مسلمانوں پر یہ حقیقت بار بار اشکار کر دی کہ ان کے تین دشمنوں یعنی یہودیوں، مشرکین اور منافقوں سے ان کے تعلقات کسی صورت بھی صحت مند اور پرامن نہیں رہ سکتے. اس سارا عرصہ یہودیوں اور مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کرتے رہے اور مسلمانوں کے خلاف کھلم کھلا جنگیں لڑتے رہے. مکار یہودی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خطرناک کالا جادو بھی استعمال کرتے رہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر علانیہ جشن بھی منائے. مشرک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مسلسل سازشیں کرتے رہے. فتح مکہ تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پے در پہ جنگیں لڑتے رہے. مکار منافق اسلامی فوج بھی بغاوروں کا کردار ادا کرنے اور بغض بغض آلود افواہیں پھیلانے میں بھی مسلسل مصروف رہے. انہوں نے واقعہ ایک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرزوق محترم شریک حیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھیک میل کرنے سے بھی دریغ نہ کیا. یہ اور اس طرح کے مزید دریغ نہ واقعات کیا. دریغ نہ کیا. یہ اور اس طرح کے مزید واقعات نے یہ حقیقت قطعی واضح کر دی کہ دشمنوں کی یہ مکار اور خطرناک تکلم پر امن بقائے باقی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تھک اور مسلسل کوششوں کو ہمیشہ ناکام بنانے کی دھن میں رہی. وہ ہر لحظ عہد شکنیوں، مخالفوں، سازشوں اور محاذ برائیوں کو کی تہی میں رہتے تھے. ٹھیک ہے, چلے اب کیا ہوا بیٹا. نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہوا کہ آئندہ دور کے مایوس کن انکشافات. اب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ مسلمانوں پر یہ حقیقت جو ہے وہ ظاہر تھی کہ ان کے تین دشمن تھے جن کا ان کو سامنا تھا. ایک تو جو تھے وہ یہودی تھے, ٹھیک ہے, جن سے تو انہوں نے امن جو ہے وہ معاہدہ ایک کر لیا. لیکن ان کے علاوہ ایک مشرکین اور منافقین بھی تھے. مشرکین سے کیا مراد ہے؟ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اور منافق جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے, مسلمان تھے, لیکن دل سے جو تھے وہ منافق تھے, وہ اسلام کے دشمن تھے. اور ان ایسے لوگوں سے نمٹنا جو تھا وہ دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے بھی ہوتے رہے اور یہ لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ بھی کرتے رہے. یہودی جو تھے انہوں نے تو آپ کے خلاف کالا جادو کا جو استعمال ہے وہ بھی کرنے سے انہوں نے گریز نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر انہوں نے باقاعدہ اعلانیہ انہوں نے جشن بھی منایا. جشن سے کیا مراد ہے؟ یعنی خوشی انہوں نے منائی. ٹھیک ہے, اور مشرک جو تھے وہ بھی آپ کے قتل کی سازشیں کرتے رہے تھے. فتح مکہ تک جو ہے یہ پے در پے کا مطلب ہے ایک کے بعد ایک جنگیں جو ہیں یہ ہوتی رہیں. اور اس سے ان جنگوں میں جو منافق تھے, جو بظاہر مسلمان تھے لیکن در حقیقت جو تھے وہ اسلام کے دشمن تھے, انہوں نے ان جنگوں میں جو ہے وہ اسلام کی فوج میں وہ داخل ہوئے اور انہوں نے بھگوروں کا کردار ادا کیا. بھگوروں کا کیا مطلب ہے؟ جو بھاگ گئے تھے, جنگ سے پیٹھ موڑ کے اور بھاگ گئے تھے یہ. اور بغض آلود افواہوں سے کیا مراد ہے؟
ایسی بکس کہتے ہیں دل میں کینہ ہو، دل میں جو ہے وہ نفرت ہو، تو وہ ایسی نفرت انگیز افواہیں پھیلانے میں بھی مسلسل وہ مصروف تھے. اور ان افواہوں میں ایک واقعہ افق کا یہاں پہ ذکر ہے، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے غزوہ کے دوران جو ہے وہ آپ سفر میں تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ کسی سبب سے جو ہے وہ پیچھے رہ گئی تھی قافلے سے، اور قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا تھا. تو اس بات پر آپ پہ الزامات لگائے گئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کی جو ہے وہ پاک دامنی پہ الزامات لگائے گئے تھے، اور اس کے عوض میں جو ہے وہ پھر بعد میں آپ کی پاکیزگی پہ جو ہے وہ قرآن سے جو ہے وہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی پہ بھی جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا پھیلانے سے انہوں نے دریغ نہیں کیا تھا، پیچھے نہیں ہٹے تھے وہ. اور اس طرح کے اور بھی واقعات تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو تکلیف پہنچتی تھی، اور دشمن جو تھے وہ ہر لہجہ، ہر لمحہ، ہر آن جو ہے وہ بس اسی ٹو میں رہتے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں، اور آپ کی جو کوششیں ہیں اسلام کے فروغ کے سلسلے میں وہ ناکام ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہی ان کا مقصد تھا. تعمیر و ترقی کے بنیادی اصول کون پڑھے گا اب؟ یہ مصطفیٰ آپ پڑھیے. تعمیر و ترقی کے بنیادی اصول. ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمت و حوصلہ کی نعمتوں سے بھی خوب سرشار کر رکھا تھا. دشمنوں کی ان بد اخلاقیوں سے خائف یا بد دل ہونے کے بجائے مدینہ کی نئی ریاست کے استحکام اور ارتقاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل محنت و مشقت فرماتے رہے. اس اسلامی ریاست کی تعمیر و ترقی کے لیے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بنیادی اصولوں کی پابندی فرمایا کرتے تھے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ. اسلامی ریاست اور معاشرہ کے ہر معاملے میں صرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرنا. نمبر 2، شریعت کی اسلامی بنیادیں. اسلامی شریعت یعنی قانون کی بنیادوں کا صرف قرآن اور سنت پر استوار ہونا. آسان، فوری اور سستا انصاف. انصاف کا اصول ہر کسی کے لیے فوری، سستا اور آسان ہونا. اجتماعی زندگی کے امتیازی نشان. اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں کے امتیازی نشانوں کا تعاون، ہمدردی اور صداقت پر مبنی ہونا. تعلیم سب کے لیے لازمی. تعلیم و تربیت اور رشد و ہدایت کا سب کے لیے لازمی ہونا. نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی منصفانہ اقتصادی تقسیم کار. اللہ تعالیٰ کے منصفانہ اقتصادی تقسیم کار میں کسی رخنہ اندازیوں سے قطعی پرہیز، جس سے معاشرے میں عدم استحکام پیدا ہو یا جس کے نتیجے میں اجارہ داریاں، ارتکاز دولت، غربت، محرومی اور مایوسی میں اضافہ ہو. بس ٹھیک ہے نمبر مصطفیٰ. 7، بیٹا کیپ یور کیمرا آن. بیٹا آپ لوگ سب، علی حسن آپ بھی اپنا کیمرا آن کریں. دیکھیں شامیر نے کیا ہوا ہے. اچھا اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ. مشکلات تو تھیں، ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے. ان چیلنجز کا سامنا بھی آپ کو کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو ایک اسلامی معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل بھی دینی تھی. تو اس کے لیے کچھ بنیادی اصول آپ نے مرتب کیے. کل 18 اصول ہیں، جس میں سے 6 بھی مصنف نے پڑھے ہیں. اور آپ جو ہے وہ دشمنوں کی ان سازشوں سے آپ خائف نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ خوفزدہ ہو کے جو ہے وہ کام اپنا چھوڑا نہیں ہے، بلکہ آپ مسلسل محنت کرتے رہے، مسلسل آپ نے کوششیں فرمائیں، اور ان کوششوں کے نتیجے میں ایک بہترین اسلامی ریاست جو ہے وہ وجود میں آ گئی. اب اس کے جو اصول تھے بنیادی، اس میں جیسا کہ پہلا پوائنٹ مصطفیٰ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ.
ٹھیک ہے. حاکمیت اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ کسی کو سربراہ مان لینا، کسی کی عظمت کو، کسی کی بلندی کو، کسی کی سچائی کو دل سے تسلیم کر لینا. تو اسلامی ریاست اور معاشرے میں جو ہے وہ مسلمانوں نے اس بات کا جو ہے وہ عہد کر لیا تھا، ان کا اس بات کی ایمان تھا کہ ہر معاملے میں ہمیں جو حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہمیں اسی کو دل سے تسلیم کرنا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے شریعت کی اسلامی بنیادیں. اسلامی شریعت کی جو اہم بنیاد تھی وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت پر استوار ہوں گی. ٹھیک ہے، جو قرآن کی تعلیمات ہیں، جو رسول اللہ کی سنت ہے، اسی پہ ہمیں اسلامی شریعت جو ہے اس کا ہمیں جو ہے اس کی بیس اسی پہ ہمیں رکھنی ہے. آسان، فوری اور سستا انصاف سب کو میسر ہوگا. یہ نہیں کہ انصاف کا حصول جو ہے وہ صرف امیروں کے لیے یا جو اثر و رسوخ والا جو شخص ہے اس کے لیے تو آسان ہو، لیکن جو غریب ہے، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ بیچارہ انصاف سے محروم ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اسلامی معاشرے میں ہر شخص کے لیے جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ اس کا حصول آسان ہوگا. اس کے بعد ہے اجتماعی زندگی کے امتیازی نشان. ٹھیک ہے، اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں کے امتیازی نشانوں کا تعاون کس پہ جو ہے وہ مبنی ہوگا؟ ہمدردی پہ اور صداقت پہ. دیکھیں، آپ کے دل میں اگر کسی دوسرے کے لیے ہمدردی ہوگی تو آپ جو ہے وہ اس کی فیور کریں گے. ٹھیک ہے، حالات کیسے بھی ہوں، وہ ہمدردی جو ہوگی نا آپ کو، وہ مجبور کرے گی کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں. اور صداقت پر مبنی، صداقت ہے سچائی. سچائی جو ہے وہ سمجھ لیں اسلام کی ایک بنیاد ہے. کسی بھی حال میں جو ہے وہ آپ کو اس کا دامن نہیں چھوڑنا. تعلیم جو ہے وہ سب کے لیے لازمی قرار دی جائے گی، کیونکہ تعلیم سے ہی انسان میں شعور آتا ہے، اسی سے انسان میں آگہی آتی ہے، اور ہدایت ملنے کا جو ہے وہ ذریعہ جو ہے وہ تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ کی منصفانہ اقتصادی تقسیم کار. اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منصفانہ اقتصادی تقسیم کار میں کس قسم کے رخنہ اندازیوں سے قطعی پرہیز. رخنہ اندازی سے کیا مراد ہے؟ رکاوٹ. ٹھیک ہے، یہاں پہ اقتصادی تقسیم کار سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جس کے نصیب میں جو لکھا ہے، کوئی شخص امیر ہے، کوئی شخص غریب ہے، ٹھیک ہے، اقتصادی طور پہ، تو اس میں کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. کسی کے دل میں کوئی جو ہے وہ اس طرح کا خیال نہ آئے کہ بھئی اگر یہ امیر ہے، یہ دولت مند ہے، تو بھئی مجھے کیوں اللہ تعالیٰ نے دولت نہیں دی. اس طرح کا کوئی بھی خیال جو ہے وہ کسی کے دل میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے معاشرہ جو ہے وہ عدم استحکام اس میں آ جاتا ہے. مطلب کہ اس کی جو بنیادیں ہیں نا بیٹا، وہ ہل جاتی ہیں اس سے، اور اس کے نتیجے میں پھر جھگڑے، لڑائیاں، ٹھیک ہے، اور جو غربت ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا، محرومی آ جائے گی، لوگ مایوس ہو جائیں گے. جبکہ ہمدردی ہوگی اگر آپ کے دل میں، تو وہی بات ہے کہ جس طرح انصار نے جو ہے وہ مہاجروں کا ہاتھ پکڑا، وہی چیز آگے بھی جو ہے وہ پھر لوگوں کو جو ہے وہ مزید ترقی، مسلمانوں کو جو ہے ترقی کرنے میں یہ چیز جو ہے وہ ان کو ان کی مدد کرے گی. علی حسن، اب آپ پڑھیں گے بیٹا آگے، پوائنٹ نمبر 7 سے پڑھیے آپ. اوکے بیٹا، اب ٹائم ہمارا آن ہو گیا، اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. 40 ہو گئے ہیں. انشاءاللہ وی ول کنٹینیو دس ان آور نیکسٹ کلاس. پوائنٹ نمبر 7 سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اوکے بیٹا، ٹیک کیئر آل آف یو. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا بیٹا. اللہ حافظ. انشاءاللہ ہماری اب نیکسٹ کلاس ہے فرائیڈے کو، نہیں کل ہے تھرسڈے. کل اس کو ہم مکمل کر لیں گے، اور کل ہی پھر میں آپ کو باب نمبر 10 تک سب کا کمپلیٹ ہو گیا ہے کام. سیرت النبی باب 10 تک سب کا مکمل کل کام بھی میں چیک کروں گی، اور 11واں باب جو ہے انشاءاللہ وہ ہم کل اس کا جو ہے وہ کاپی ورک جو ہے وہ کل آپ کو ہوم ورک پہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا، کل انشاءاللہ آپ کا کام چیک ہوگا باب نمبر 10 تک، اور کل جو ہے وہ ہم اس باب نمبر 13 کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور 11 جو ہے ہمارا اس کی جو ہے وہ میں آپ کو
کوشچن آنسر جو ہے وہ آپ کو ہوم ورک کے لیے میں دوں گی. اوکے بیٹا, دین اللہ حافظ, ٹیک کیئر آل آف یو.